ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون صدق اللہ العظیم ولئن اور اگر سألتہم ان سے پوچھا جائے من کس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وسخر الشمس والقمر اور کس نے چاند اور سورج کو ان کے کاموں پر لگایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ کہیں گے صرف اللہ سبحان اللہ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ تو پس کدھر پھر رہے ہو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے بے شک اللہ عز و جل ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سبحان اللہ ولئن اور اگر سألتہم ان سے پوچھا جائے کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کرتا ہے تو کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرہم لا یعقلون بلکہ ان کے اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ جل سبحانہ و تعالی ان آیات میں کفار کی زبان سے توحید کا اعتراف کروا رہے ہیں محبوب ان سے پوچھئے منکرین مکہ کفار مکہ مشرکین مکہ سے پوچھئے ان بت قدوں میں جانے والوں سے پوچھئے بت پرستوں سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ سورج اور چاند کو ان کے طبعی فرائض پر کس نے لگایا ہوا ہے اور ان کے گلے میں کس کی اطاعت کا توق ہے یہ کس کے حکم سے بے چوں و چراں مصروف خدمت ہیں تو جواب ایک آئے گا صرف اللہ ایک ہی جواب آئے اللہ اظہار تعجب فرماتے پھر افسوس ہے ان پر تعجب ہے ان پر کہ ایک طرف اعتراف توحید بھی کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف اس کی الوہیت اور خدائی میں ان بتوں کو شریک بھی بنا رہے ہیں جن کا اس نظام عالم اور نظام خلق میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کو رب کا شریک بنا رہے ہیں کہا یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے تعجب والی بات ہے کہ ایک طرف مانتے ہیں کہ یہ سارا نظام اللہ کے دستے قدرت سے چل رہا ہے تو پھر دوسری طرف بتوں کو کیوں پوجتے ہیں بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں پھر صدق کے دل سے توحید کا اقرار کر کے
اس سچے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد کفار مکہ مسلمانوں کو آر دلایا کرتے تھے، کیا تم خدائے برحق کو پوجتے ہو جو ہر چیز کا مالک ہے؟ اگر تمہاری اس بات میں ذرا بھی صداقت ہوتی تو تمہاری خستہ حالی کا عالم یہ ہوتا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، جسم پر چھتیرے ہیں، کھانے کے لیے باسی روٹی اور وہ بھی کبھی کبھی میسر آتی ہے، سونے کے لیے پورا بستر نہیں ہے۔ اگر تمہاری بات میں صداقت ہوتی تو تمہارا یہ حال ہوتا۔ اب اللہ اس کا رد کیسے فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کا رد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دولت کی قلت اور کثرت یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ کہا یہ دولت کی کثرت ہو یا قلت ہو، یہ معیار حق نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ دولت کی تقسیم وہ اپنی مسلط سے فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو اس کی ضرورت کی مقدار کے مطابق دینا حکمت و مسلط ہے، یا مقدار سے کم دینا اس کے حق میں حکمت و مسلط ہے؟ اللہ، یا پھر اس کو اس کی ضرورت سے زائد دے کر اس کو آزمائش میں ڈالنا حکمت و مسلط ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اور رب کی حکمتوں کو تم نہیں جان سکتے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ لہٰذا جس کو تم معیار قرار دے رہے ہو یہ کوئی معیار نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے اسے تمنگر کر دیتا ہے، اسے مالا مال کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نان شبینہ کا بھی محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ، وہاں بھی اس کی حکمت، یہاں بھی اس کی حکمت، اس کا وہ فیصلہ کثرت کا جو آیا اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور جو اس کے لیے قلت کا فیصلہ آیا اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے۔ کہا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اب پھر کہا کفار کی زبان سے ایک اور اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ کہا تم نے ایک دن کی کہانی نہیں ہے، 20 مرتبہ تم اپنی نگاہوں سے یہ دیکھ چکے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کر کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے؟ جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہیں لہلاتے کھیت ہوتے ہیں۔ جہاں دور تک کچھ نہیں نظر آتا وہاں پھر تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو لامتناہی کھجوروں کے باغات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بار بار کی مردگی اور بار بار کی زندگی کے مناظر تم نے دیکھے نہیں اپنی نگاہوں سے؟ ان سے پوچھئے تو صحیح، اور جب پوچھو گے یہ کون کر رہا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اللہ، جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو پھر نادانو یہ سوچو کہ جو اللہ تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ زمین کو کئی بار مار کر کئی بار زندہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا؟ اللہ، سبحان۔ اب اللہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوتے، محبوب قل الحمدللہ، آپ کی صداقت اتنی عیاں ہے، اتنی عیاں ہے کہ بیگانے اپنے تو اپنے
بیگانے بھی اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ اپنے رب کی ہر حال میں، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر نعمت پر اپنے رب کی تعریف کیجیے اور اس کا شکر بجا لائیے۔ کیوں؟ ہر زمانے میں، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر نعمت پر اور ہر عطا پر اگر کوئی مستحق عبادت و شکر ہے اور مستحق تعریف ہے تو محبوب وہ صرف آپ کا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ قل فرما دیجیے الحمدللہ، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے۔ ہاں بل اکثرہم لا یعقلون، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتا تو کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ جو سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جو ہم جواب دے رہے ہیں، پھر ہم اپنے ہی جواب کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ خود ہی تو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے، خود ہی تو تسلیم کرتے ہیں سورج و چاند کو طبی خدمات پر اللہ نے لگا رکھا ہے، سبھی تو تسلیم کرتے ہیں ہم کہ نظام شمس و قمر جو مصروف عمل اور مصروف خدمت ہے، اس کے گلے میں توق صرف اللہ کی اطاعت کا ہے۔ ہم جب تسلیم کرتے ہیں کہ بنجر زمین کو پھر لہلاتے کھیتوں سے حسین بنانا یہ صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو پھر ہم اسے چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکتے ہیں؟ اللہ۔ اور جب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معیار دولت کی قلت و کثرت یہ معیار حق و باطل نہیں ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کیوں عبادت کرتے؟ مستحق عبادت، مستحق شکر، مستحق تعریف اگر کوئی ذات ہے وہ تو صرف اللہ کی۔ لیکن یقین کے لیے جنہیں شعور کی دولت مل جائے، جنہیں عقل مل جائے، جنہیں فطرت سلیمہ مل جائے، جن کے آواز میں اللہ ہدایت رکھ دے، تو وہی لوگ اس طرف سوچتے ہیں، ورنہ دوسرے اعتراف کرنے کے بعد بھی منکر رہتے ہیں۔ تو کہا بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر وہ ہیں جو سرے سے عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ سے